صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرتے وقت فرمایا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحى به، اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو قبول فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو ذبح کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ میت کو قربانی میں زندہ لوگوں کے ساتھ شامل کرنا کیسا ہے۔ ناظرین کرام، تو اس سلسلے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میت کو قربانی میں شامل کرنا درست ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش نقرا يطوى في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ضحى به۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والا ایک میڈھا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پیر اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی پیش کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا کہ اس کو پتھر سے تیز کرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تھاما، پھر میڈا کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرتے وقت فرمایا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحى به، اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو قبول فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو ذبح کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی مدینہ طیبہ میں کی کہ جس سے بیشتر
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور امت میں سے بہت سے افراد فوت ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں ان سب لوگوں کو شامل فرمایا۔ کرام، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس قربانی کے اندر زندہ لوگوں کے ساتھ میت کو شامل کر لیا جائے تو اس کا گوشت کا کیا حکم ہوگا؟ تو ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا گوشت خود بھی کھائے اور مسکینوں کو بھی کھلائے۔ اس سلسلے میں امام بزار نے ابو رافع سے روایت نقل کی ہے، جس کو احمد اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، جس کی سند حسن ہے۔ ابو رافع سے روایت نقل کی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 فربا سینگوں والے چتکبرے میڈھے خریدتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور خطبہ سے فارغ ہو جاتے تو عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میڈھا لایا جاتا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے، اور ذبح کرتے وقت کہتے اللہم ھذا عن امتی جمیعا من شہد لک بالتوحید وشہد لی بالبراء ثم یؤتی بالآخر فیذبحہ ثم یقول اللہم ھذا عن محمد وآل محمد فیطعمہما جمیع المساکین ویأکل ہوا وأہلہ منہما۔ اے اللہ، میری امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے آپ کی توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام الہی کے پہنچانے میں شہادت دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے میڈھے کو لایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبح کرتے، اور ذبح کرتے وقت کہتے کہ اللہم ھذا عن محمد وآل محمد، کہ اے اللہ، یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میڈھوں کے گوشت کو مسکینوں کو کھلاتے، خود بھی اس سے تناول فرماتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتے۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے اندر امت کے ان تمام افراد کو شامل فرمایا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام الہی پہنچانے میں شہادت دے چکے تھے، اور ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ویسے لوگ بھی تھے جو قربانی دینے سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ ناظرین کرام، ان دونوں دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کے اندر زندہ لوگوں کے ساتھ میت کو شامل بھی کیا جائے، اور جس قربانی کے اندر میت کو شامل کر لیا جائے اس کے گوشت خود بھی کھائے اور مسکینوں کو بھی کھلائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق قربانی جیسے عظیم عبادت کے موقع پر سنت نبوی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم عبادت کے اندر بڑھ چڑھ کر ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔